السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو سیر کرا رہا ہوں ایک ایسے ملک کی جہاں لوگ خوش اتنے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ہر کسی کو لائف میں کوئی پرابلم ہی نہیں، یا صبح شاید نہیں، کافی کے بغیر دن نہیں، برف اتنی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے فریج میں رہ رہا ہے، اور پھر بھی لوگ ایسے مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی نے مفت وائی فائی دے دی ہو۔ یہاں پر سورج بھی شرمیلا ہے، کچھ علاقوں میں مہینوں تک چھپ جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں اگر آپ موبائل گرا دیں تو کوئی چوٹ اٹھانے والا نہیں، بلکہ شاید کوئی شخص اسے صاف کر کے واپس دے۔ یہاں کا قانون اتنا سخت نہیں جتنے لوگ ایماندار ہیں۔ یہاں کا سب سے بڑا کھیل ہے بیوی کو کندھے پر اٹھا کر ریس لگانا۔ جی ہاں دوستو، یہاں پر بیوی کو کندھے پر اٹھا کر ریس لگانا سب سے بڑا کھیل سمجھا جاتا ہے۔ جیتنے والے کو انعام میں اپنی بیوی کے وزن کے برابر بیعت ملتی ہے۔ یہاں پر کوئی اونچی آواز میں آپ سے بات نہیں کرتا، اگر کرے تو پرندے بھی حیرت سے دیکھتی۔ ایک ایسا ملک جہاں سڑکیں خاموش، لوگ مہذب، بچے ہوم ورک سے آزاد، اور اساتذہ کسی ہیرو سے کم نہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں فن لینڈ کی، ایک ایسا ملک جو دنیا کی نظر میں سرد، خاموش اور چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ زمین پر موجود ان نایاب جنتوں میں سے ایک ہے جہاں فطرت، سادگی اور انسانی تہذیب اپنی بلند ترین شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ ملک یورپ کے شمال میں واقع ہے۔ یہ جھیلوں، جنگلات اور برفانی وادیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں کی آبادی صرف 55 لاکھ ہے، لیکن ذہنوں کی ترقی، معاشرتی انصاف اور انسانی سکون کے لحاظ سے یہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو مات دے چکا ہے۔ فن لینڈ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہاں ایک عام انسان سال بھر میں اتنی کافی پیتا ہے جتنی شاید ہم پاکستانی مہمانوں کے سامنے بھی نہ رکھی۔ اس ملک میں اگر کوئی سڑک پر بٹوا گرا دے تو 10 میں سے 9 بار وہ آپ کو واپس مل جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ ایمانداری کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر روزانہ غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی زور سے بات کر لیں تو لوگ آپ کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ معاشی طور پر فن لینڈ ایک مضبوط اور مستحکم ملک ہے۔ یہاں کی سالانہ جی ڈی پی تقریباً $350 ارب کے قریب ہے۔ فی کس آمدن بھی تقریباً $58,000 سے زیادہ ہے، جو اسے دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں شامل کرتی ہے۔ اس کی معیشت کی انحصار جدید ٹیکنالوجی، تعلیم اور صاف توانائی اور فاسٹ انڈسٹری پر منحصر ہے۔ نوکیا جیسے عظیم برانڈ اسی ملک کی پیداوار ہے۔ فن لینڈ اپنی معیشت کو سادگی، ایمانداری، ماحولیاتی توازن کے اصولوں پر استوار کر رہا ہے، جو دنیا میں ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک سبق ہے۔ فن لینڈ دنیا کے ساتھ ایک متوازن اور دوستانہ تعلق رکھتا ہے۔ یہ یورپی یونین اور شینگن زون کا رکن ہے۔ حالیہ برسوں میں نیٹو کا بھی حصہ بن چکا ہے۔ روس جیسے طاقتور ہمسائے کے ساتھ بارڈر ہونے کے باوجود فن لینڈ نے ہمیشہ ہوش مندی، امن اور سفارتکاری کا درس دیا ہے۔ اقوام متحدہ، عالمی بینک اور ماحولیاتی تنظیموں میں اس کا کردار انتہائی مثبت اور قابل تعریف رہا ہے۔ فن لینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جو امن، انسانی حقوق اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے موضوعات پر نہ صرف بات کی ہے بلکہ عملی اقدامات بھی اٹھائے ہیں۔ اگر دنیا کے ہم بہترین تعلیمی نظام کی بات کریں تو فن لینڈ کا تعلیمی نظام ان میں سے ایک ہوگا۔ یہاں کا تعلیمی ماڈل دنیا بھر میں مثال سمجھا جاتا ہے۔ بچے ہوم ورک کے بوجھ سے آزاد ہیں، کوئی بورڈ امتحان نہیں ہوتا، اور اساتذہ کا انتخاب انتہائی سخت ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا فن لینڈ میں آسان ہے، لیکن استاد بننا انتہائی مشکل۔ فن لینڈ میں تعلیم ایک خوشگوار تجربہ ہے، جہاں سیکھنا ایک کھیل ہے، دباؤ سے آزاد۔ یہ وجہ ہے یہاں کے بچے نہ صرف ذہین بلکہ تخلیقی بھی ہوتے ہیں۔
اور اسکول جانا ان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ فن لینڈ کا پاسپورٹ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں میں شامل ہے۔ اس پاسپورٹ کے ساتھ آپ دنیا کے 187 ممالک میں بغیر ویزا یا ویزا آن ارائیول کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ فن لینڈ کے شہری جہاں بھی جاتے ہیں انہیں عزت، اعتماد اور خوش اخلاقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کا سفر دنیا بھر میں آسان، محفوظ اور بے فکر ہوتے ہیں، اور یہی ایک مہذب، معتبر اور ترقی یافتہ ملک کی پہچان ہے۔